बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस नए एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जी अमेरिकन मुजस्मे आज़ादी की। जी हाँ, अमेरिकन मुजस्मे आज़ादी की बात करेंगे, जिसको आज से तकरीबन 139 साल कबल फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट किया था, और ये न्यूयॉर्क में लिबर्टी जजीरे में वहाँ पर नस्ब है। तो इस पे टोटल आज का वीलॉग मुहित है। कबल इसके कि हम इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये सारा वीलॉग शुरू करने से पहले मैं एक न्यूज़ का एक छोटा सा टुकड़ा आपके सामने रखूँगा, तो वहाँ से फिर बात जो है वो कंटिन्यू करते हैं। कुछ चंद दिन पहले की बात है, फ्रांसीसी पार्लियामेंटेरियन ने वहाँ पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी अमेरिका जो कि अब जाबरों के साथ मिल चुका है, और वो चूँकि अब इंसानियत के ज़रा डिफरेंट मैयार पे आ गया है, और जो हमने जो इनको गिफ्ट किया था मुजस्मे आज़ादी, अब वो इस इक़दार का या इसका मुतहम्मिल नहीं है, हामिल नहीं है। तो अब हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारा तोहफ़ा जो है वो वापस कर दें, मुजस्मे आज़ादी का जो तोहफ़ा है वो वापस कर दें। तो ये इस पूरे वीलॉग का जो थीम है वो ये है। अच्छा, एक बड़ी इसमें इम्पॉर्टेंट बात है, जब ये फ्रांसीसी पार्लियामेंटेरियन का बयान आया तो उसके बाद जो अमेरिकन जो तर्जमान है उनका भी बयान तुर्की बतुर्की आया। उन्होंने भी बड़ी बातें सुनाई। जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जिसने मुझे मजबूर किया ये वीलॉग बनाने में, वो है ट्रंप का एक फ़िक्रा था जो बिल्कुल पेवस्त हो गया। उस फ़िक्रे में उन्होंने कहा कि फ्रांसीसियों को तो हमारा शुक्र अदा करना चाहिए कि जर्मन उन पे चढ़ नहीं दौड़े, जर्मन उनको खा नहीं गए, या जर्मन ज़बान वहाँ पर वो फ्रांसीसी अब नहीं बोलते। अदरवाइज़ उनका मतलब ये था कि हमने फ्रांस की इतनी सपोर्ट की है, अदरवाइज़ तो जर्मन वहाँ पर मुसलत हो जाते। तो ये जो फ़िक्रा है ना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फ़िक्रा है, लेकिन इसके पीछे बड़ी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो वो जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो मैं आज आपके सामने रखूँगा कि वो हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, जिसका ट्रंप ने इनको ताना मारा है कि आप हमारा फ्रांसीसी, आप हमारा शुक्रिया अदा करें कि हमने जर्मन को आपसे दूर रखा, अदरवाइज़ तो जर्मन आप पे चढ़ दौड़े थे। उसने अच्छे खासे आप पर इंतकाम भी लिए, आपको शिकस्त भी दी, आपको फेंटा भी लगाया, ये भी किया वो किया, लेकिन हमारी मदाखलत थी कि जिसकी वजह से ये मामला रफा दफा हुआ। तो ये उस का पूरा एक तंजिया, एक फ़िक्रा है, जिसकी बुनियाद ये पूरा बना जी वीलॉग जी। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा जी कि जर्मन और फ्रांस का असल में फड्डा क्या है। जर्मनी और फ्रांस का बड़ा एक पुराना फड्डा है, 200 150 300 साल पुराना जो है वो इनकी ये खलश है। तो उस पर थोड़ी सी मैं आज लब कुशाई करूँगा। सिंपली बात शुरू करते हैं जी। द फ्रांको जर्मन वार। आपको पता है कि जो हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं उनको यकीनन पता होगा कि 1870 से लेकर 1871 तक एक जंग हुई थी बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस का, उस जिसका नाम था जी फ्रांको जर्मन वार, या फ्रांको जर्मन कॉन्फ्लिक्ट उसको कहते हैं। जर्मनी ने इस पूरी वार में नाकों चने चबवाए जी, फ्रांस को उसको शिकस्त दी, उसकी ज़मीनें भी हथिया ली, उस पर जुर्माना भी लगा, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो कहानी है ये असल में शुरू होती है जी 1866 में, जब ऑस्ट्रिया और प्रेशिया ये जंग के नतीजे में जर्मनी और प्रेशिया की ज़ेर क़यादत नॉर्थ जर्मन एक कॉन्फेडरेशन जो है वो कायम हुई। अच्छा, मैं सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये प्रेशिया है क्या। प्रेशिया जो है वो जर्मनी और वेस्ट पोलैंड के जो इलाके हैं उसका नाम पहले पर्शिया हुआ करता था, और ये जंग चूँकि पर्शिया जीत चुका था, और फ्रांस की जो तमाम जो मशरकी जो सरहदें थी या मशरकी जो बाउंड्रीज थी वो अब जर्मनी के साथ होगी, तो यहाँ पर उनको ज़्यादा ख़तरा अब महसूस होने लग गया था। तो ये उसकी वजह बनी कि जिसकी वजह से ये सारे मामला जो है वो आगे बिगड़े। अच्छा, इसी असना में फ़्रांस ने प्रेशिया से मुतालबा भी किया कि जो शुमाली जो जर्मन जो बाउंड्रीज़ हैं या जो रियासतें हैं वो उसका वो छोड़े जी, दस्तबरदार हो। लेकिन पर्शिया को तो ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वो पावर में था और उसने उसका मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। और वहाँ पर फ्रांस की जो डिप्लोमेट जो पूरी गवर्नमेंट थी उसको भी ये बड़ी ग्रां गुजरी। अवाम का भी बड़ा प्रेशर था, और हुकूमत भी समझ ले कि नाकाम होगी इस बात को समझने के लिए। तो ये एक वजह थी। अच्छा, दूसरी वजह यहाँ पर यह बनी कि किंगडम ऑफ स्पेन की जो क्वीन है इसाबेल सेकंड, वो 1866 में जब उनकी इक़्तिदार को ख़त्म हुआ तो वहाँ ये जो प्रेशिया के जो शहज़ादे हैं वो वहाँ के उम्मीदवार बन के सामने आ गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनी, क्योंकि फ़्रांस अब दरमियान में था, उसके मशरक़ में जर्मनी था, और लेफ़्ट पे जो है वो अब स्पेन का शहज़ादा जो है वो इक़्तिदार के लिए जो है ना वो पर तोड़ रहा। तो अच्छा जी, ये वो पॉइंट था जब फ्रांस बिल्कुल दबाव में आ चुका था, यानी कि राइट साइड पे बिल्कुल जर्मनी था और लेफ़्ट साइड पे स्पेन था।
اور اس کے دباؤ میں پھر اس نے جنگ کا اعلان کر دیا اور 19 جولائی 1870 کو اس نے یہ جنگ جو ہے وہ اس پہ مسلط کر دی۔ اور اس اعلان جنگ کے بعد جنوبی جرمن کے ساتھ جو ریاستیں نارتھ اور ساؤتھ کی جو ریاست تھی وہ جرمنی کے ساتھ مل گئیں اور ایک بہت بڑی جو ہے وہ قوت بن کے انہوں نے فرانس کا جو ہے وہ مقابلہ کیا۔ اور ایک اور میں بات بتاتا چلوں کہ اسی اسنا میں پیرس یعنی فرانس میں ایک نئی جو ریپبلک گورنمنٹ تھی وہ وہاں پر بنی اور اس نے بھی جنگ روکنے کی بجائے جنگ کو انہوں نے کنٹینیو کرنے کو کہا، اور ساتھ میں انہوں نے ایک نئی تھیوری جو ہے، نئی تو نہیں، ایک ایسی تھیوری اپنائی جس میں تمام جو یوتھ کے جو لوگ ہیں، نوجوان جو لوگ ہیں، اس کو اپنی فوج کا حصہ بننے کے لیے انہوں نے آفر کی، اور اس تھیوری کو کہتے ہیں جی یونیورسل کانسکرپشن۔ یہ جو کانسکرپشن ہے اس کے مطابق کسی بھی ملک کے جو تمام جو نوجوان ہیں وہ اس فوج کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال آج کے بھی دور میں اگر دیکھا جائے تو روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس میں روس نے بھی یہ فارمولہ جو ہے اپنے ملک میں لاگو کیا ہوا، یعنی کہ کانسکرپشن جو ہے وہ اس نے یونیورسل کانسکرپشن جو ہے اس نے رائج کیا اور وہاں کے ملک کا ہر ایک بندہ جو ہے وہ فوج کا حصہ۔ اچھا، اس پورے فارمولے کے بعد فرانس کو ایک بہت بڑی فوجی قوت تو مل گئی، لیکن اس کے باوجود یہ جو فوجی قوت تھی یہ بالکل ایک انٹرینڈ تھی، اس کے پاس اسلحہ چلانے کی مہارت نہیں تھی، ان کو فوجی جو سکلز ہیں وہ ان کے پاس نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے یہ کوئی بہت کارآمد ان کا فیصلہ نہیں تھا۔ اور وہاں پر پریشیا نے جناب مختلف محاذوں پہ ان پہ تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے مختلف محاذوں پر ان کا مقابلہ کیا اور ان کو گھٹنوں پر وہ لے آئے، اور بالآخر 28 جنوری 1871 کو فرانسیسی گورنمنٹ نے، فرانسیسی فوج نے سرنڈر کر دیا، اور باضابطہ جو ایک کانٹریکٹ جو بنا ایک وار، جبکہ باضابطہ 10 مئی 1871 کو یہ ایک معاہدہ لکھا گیا جس کو کہتے ہیں جی، ایک بڑا تاریخی اس کا نام ہے، وہ ہے جی ٹریٹی فرینکفرٹ معاہدہ۔ وہ ہے جی ٹریٹی فرینکفرٹ معاہدے کے تحت جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہوئی۔ اور اس جنگ کے بعد کیا ہوا، اس جنگ کے بعد فرانس کو لگا جی بہت بھاری جرمانہ، وہ بڑا بھاری جرمانہ لگا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ فرانس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اس کی ریاست تھی، اور اس کے پاس بہت بڑی فوجی قوت تھی، بہت زیادہ اس کے پاس رائفلز تھیں، بہت بڑا اس کے پاس اسلحہ تھا، اور اس دور میں ایک مشین گن تھی بڑی امپورٹنٹ، وہ بڑی خفیہ قسم کا ان کے پاس ہتھیار تھا۔ اس کے باوجود یہ پریشیا سے جنگ نہیں جیت سکے، کیونکہ پریشیا کے پاس ایک بڑا اسکلڈ سٹاف تھا، اس کے پاس ریزرو سسٹم تھا، اس کے پاس ایک تجربہ کار جنرل تھے، اور ساتھ میں بڑے مہان قسم کے سیاستدان تھے۔ تو سب کو اگر کنٹینیو یا ملایا جائے تو پھر انہوں نے فرانس کی جو ہے انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور جو ٹریٹی آف فرینکفرٹ ہے، میں اس کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹریٹی آف فرینکفرٹ ہے، اس کے مطابق فرانس کو ہوا جی بہت بھاری جرمانہ، اور ساتھ ساتھ اس کی 2 بہت بڑی جو ریاستیں ہیں وہ بھی انہوں نے جرمنی کو دینے کا اعلان کیا، اور اس ریاست کا نام ہے جی الزیک، اور ساتھ میں جی لورین۔ یہ 2 بہت بڑے علاقے ہیں جی جو بالکل ٹاپ پر ہیں جی بٹوین جرمنی اور فرانس کے درمیان، یہ انہوں نے اس کو واپس کیے جی جرمنی کو تاوان کے طور پر۔ اور بعد میں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنگ عظیم فرسٹ میں میرا خیال ہے یہ پھر علاقے فرانس نے دوبارہ حاصل کر لیے تھے۔ اور یہ وہ ایسے نقطے ہیں جہاں پر جرمنی اور فرانس کی جو ہے نا وہ بہت بڑا ان کے درمیان جو ہے وہ ایک اختلاف بن گیا، اور اس اختلاف کو آج بھی لوگ یاد رکھتے ہیں، اور جس کا تانا جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی مارا ہے جی۔ اچھا، پریشیا کی اس کامیابی کے بعد جو جنوبی جو جرمنی کی جو مختلف جو سرحدی جو 4 مختلف ریاستیں تھیں وہ بھی اس کے ساتھ مل گئی، تو ایک بہت بڑی پاور جو ہے وہ بن گئی۔ اور 1918 میں آئینی ترمیم کے بعد یہاں پر جرمن ریپبلک نے یہاں پر میرا حال الیکشنز ہوئے، یا آئینی ترمیم کے بعد اب اس جرمنی کی نئے جرمنی کی بنیاد رکھی۔ اچھا، تھوڑا سا میں ذکر کروں گا جی فرسٹ وار کا، جس میں بتاؤں کہ جرمنی اور فرانس بالکل یہاں پر پھر ایک دفعہ مد مقابل تھے، اور درمیان میں یو ایس نے اپنا جناب وہاں پر اس میں اپنا رول پلے کیا، اور اس جو پوری جنگ ہے یہ بڑی لمبی جنگ تھی، یہ 1914 سے لے کے 18 تک یہ جاری رہی، 4 سال یہ جاری رہی۔ اس کے جو الائنس تھے پہلے میں وہ بتا دوں، جس میں یو ایس اے، رشیا، یو کے، فرانس، اٹالیا، جرمنی، یہ ایک طرف کے الائنس تھے، جبکہ دوسری طرف جو سینٹرل پاور آف جرمنی ہے وہ ہے آسٹریا ہے، اس کے علاوہ ہنگری ہے، اس کے علاوہ
اور ottoman امپائرز ہیں. ottoman امپائرز آپ کو پتہ ہے کہ وہ ترکی کے کچھ علاقے ہیں، یہ نارتھ رشیا کے کچھ علاقے ہیں، یہ سینٹرل یورپ کے کچھ علاقے ہیں، تو اس کو ottoman امپائرز کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی امریکن کے جو الائنس تھے ان کی ایک بھرپور یلغار کے بعد یہاں پر پھر ایک دفعہ جناب جرمنی کو شکست ہوئی، اور فرانس کو بقول ان کی کہ ہم نے ان کو بچایا. اور دوسری ورلڈ وار میں بھی دیکھا جائے تو جرمنی نے پولینڈ پہ حملہ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ دوسری جو ورلڈ وار ہے وہ 1939 سے لے کے 1945 تک کی 6 سال یہ بہت بڑی یہ جنگ تھی، اور اس میں میرا خیال ہے بہت زیادہ کنٹریز اس میں شامل تھے. مختصر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی نے پولینڈ پہ حملہ کیا، اور 6 سال یہ تقریباً یہ جنگ جاری رہی، جس میں 5.5 کروڑ افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے. اور یہ یہاں پر جرمنی کو بہت بری طرح شکست ہوئی، اس پہ بھی پلنٹی لگی، اور یہاں پر بھی وہی جو ہے وہ میچ اس کا ریورس کھیلا گیا، یعنی کہ اس کو پلانٹیز بھی لگے اور اس پہ تاوان بھی لگے اور اس کو وہ جگہ بھی واپس کرنی پڑی. آخر میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں جس کے لیے میں نے یہ ویلاگ بنایا ہے، وہ ہے جی مجسمہ آزادی. یہ مجسمہ آزادی 139 سال قبل فرانس نے یو ایس کو گفٹ کیا تھا. وہ آج نیو یارک کے ایک لبرٹی ان کا جزیرہ ہے، وہاں پر یہ نصب ہے، اور 28 اکتوبر میں اگر ایگزیکٹلی بتاؤں تو 28 اکتوبر 1886 کو یہ وہاں پر نصب ہے. اس کی ہائٹ جو ہے وہ 151 فیٹ ہے، اور اس کو اگر میٹرز میں میئر کیا جائے تو 46 میٹر ہے جی. یہ ایک مجسمہ ایک کلاسک عورت کا ایک مجسمہ ہے، جس کے رائٹ سائڈ پہ مشل ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ایک آزادی کا جو بیان ہے جو وہ کندھا ہے جی، جس پہ لکھا ہے جی 4 جولائی 1776. یہ امریکہ کی چونکہ آزادی کا دن ہے تو وہ اس پیغام پر یہ لکھا ہوا ہے رومنز میں. تو دیٹس دا اسٹوری فرام مائی سائڈ. آئی ہوپ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا. یہ چونکہ ہسٹوریکل تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، اور پلس یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو تانا مارا تھا فرانس کو وہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اس کی کھوج میں یہ سارا ویلاگ میں نے آپ کے لیے ترتیب کیا. تو تھینک یو فار واچنگ مائی چینل جی.